بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزنامہ پراپرٹیز سے میں ہوں فرحان خان، آج آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ راولپنڈی اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بھی کرنٹ اپڈیٹ ہیں وہ آپ تک بآسانی اسی یوٹیوب چینل کے تھرو پہنچتی رہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس چینل کے تھرو آپ تک جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل اور ان کی انفارمیشن، ڈیلی اپڈیٹڈ انفارمیشن یا ان کے متعلق جو بھی، چونکہ اس چینل کے تھرو ہمارے ساتھ کافی لوگ کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کی بھی جو کیوریز ہوتی ہیں ان کو بھی اسی چینل کے تھرو آپ تک بآسانی پہنچایا جا سکے۔ آج بات کریں گے B17 ملٹی گارڈنز کے حوالے سے، اور ملٹی گارڈنز کے حوالے سے چونکہ اس پروجیکٹ میں کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اور بڑا ہی ڈیولپمنٹ کے حساب سے بڑا زبردست پروجیکٹ ہے، اور اس کو ہمیشہ اس پروجیکٹ کو اسلام آباد بھی اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بعض لوگوں کا سارے لوگ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض لوگوں کا ایک یہ کنسرن ہوتا ہے، اور یہ ان کا کوسچن ہمیشہ سے رہتا ہے کہ B17 جو ہے وہ CDA میں آتا ہے یا RDA میں آتا ہے، اور یہ ایک بڑا میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے ان لوگوں کا، کیونکہ بعض لوگوں کی اس طرح کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے CDA جو سیکٹر ہے اس میں انویسٹمنٹ کرتی ہے یا CDA زون جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جو جگہ CDA کے انڈر آتی ہے۔ تو B17 کو بتاتے چلیں سب سے پہلے تو اس کے ریٹ کی بھی ڈیٹیل آگے جانیں گے، اور سب سے جو مین پوائنٹ ہے اس کا اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کہ B17 جو ہے آیا کہ وہ CDA سیکٹر ہے یا CDA زون میں پورا B17 آتا ہے، مینس کہ CDA کے انڈر آتا ہے، یا اس کا کچھ ایریا جو ہے وہ RDA کے انڈر بھی آتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو B17 ہے اس کے A سے لے کر G تک بلاکس ہیں، اور یہ تقریباً 27-28 ہزار کنال پہ ایک پروجیکٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اس پروجیکٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جو لوگوں کا کوسچن ہے کہ یہ CDA میں آتا ہے یا RDA میں آتا ہے، ان کو یہ بتاتے چلیں کہ B17 کے A بلاک، B بلاک اور C بلاک کا کچھ ایریا جو ہے وہ CDA زون میں آتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ بلاکس جو ہیں وہ RDA کے انڈر آتے ہیں، RDA زون میں آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس جب کوسچن کو ان کو جواب ملتا ہے تو اس وجہ سے بعض لوگ جو کم بجٹ تھوڑا رکھتے ہیں، چونکہ A اور B بلاک میں کافی ریٹس اوپر ہیں اور ہائی بجٹ میں لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جو کم بجٹ رکھتے ہیں وہ چونکہ B17 کے جو اگلے بلاکس ہیں ان کو پریفرنس دیتے ہیں۔ تو جب بعض اس طرح کی بھی مینٹیلٹی سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ اس کا RDA میں ہونے کی وجہ سے، جو کہ چونکہ اگلے بلاکس RDA زون میں آتے ہیں، تو RDA میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جی یہ ایریا تو RDA میں آتا ہے۔ تو ان حضرات کو یہ بتاتے چلیں اور ان ویوز کو یہ بتاتے چلیں کہ B17 چونکہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ یا کوآپریٹو ہاؤسنگ گروپ ہے، تو اس سے میں یہ چیز میرے خیال میں میٹر نہیں کرتی کہ آیا کہ یہ کون سا ایریا CDA زون میں آتا ہے، کون سا ایریا RDA زون میں آتا ہے، چونکہ ایک کوآپریٹو گروپ ہے اور ایک قسم کی ایک ہاؤسنگ گروپ ہے جو کہ جنہوں نے اپنے اس پروجیکٹ کو، اپنی تمام لینڈ کو، ہاں وہ CDA زون میں آتی ہو ہاں وہ RDA زون میں آتی ہے، دونوں اتھارٹیز سے اپروو کرایا ہوا ہے، اور دونوں جو زون میں جو ایریاز آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر CDA زون میں کوئی ایریا آ رہا ہے تو اس میں جو کلائنٹس جن لوگوں کے وہاں پر پراپرٹی ہے ان کو الگ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہو، اور جو RDA زون میں آتے ہیں ان کو الگ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہو، یا اس میں اس قسم کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ RDA زون میں اپنی پراپرٹی B17 کے اندر لے رہے ہیں تو اس کی جو آگے ٹرانسفر کی فارمیلٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو آپ RDA سے جا کے ٹرانسفر کروائیں گے، یا جو ایریا CDA میں آتا ہے تو اس کو آپ CDA سے ٹرانسفر کروائیں گے۔ اس قسم کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ B17 کے کسی بھی بلاک میں، کسی بھی زون میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ سوسائٹی ٹرانسفر ہوگی، وہ B17 کے ہیڈ آفس سے جا کے سیم ٹرانسفر ہوگی۔ اگر وہ
کسی بھی زون میں، یا وہ RDA زون میں آ رہی ہو یا CDA زون میں آ رہی ہو. تو اس قسم کی کوئی بھی بات آج تک موسٹلی جو لوگ ہیں ان کے مائنڈ میں تو نہیں آتی کہ RDA کا ایریا ہے تو یہاں پر ہم پلاٹ نہیں لیں گے، CDA والے ایریا میں لیں گے. کچھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا کویسچن کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ مینٹیلٹی رکھتے ہیں اور پریفرنس دیتے ہیں کہ ہم CDA زون میں لیں گے اور RDA زون میں نہیں لیں گے. حالانکہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس کی لینڈ ہے ساری اپروو ہے، دونوں اتھارٹیز سے اپروو ہے، اور تمام جو ایریاز ہیں ان کو سیم طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، سیم طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ بھی سیم ہے، اگر خواہ وہ RDA زون والا ایریا ہو یا CDA زون والا ایریا ہو. باقی اس کے علاوہ جو ریٹس ہیں، چونکہ ریٹس کی بریکٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، چونکہ CDA زون کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ CDA والا جو ایریا ہے اس میں ریٹس تھوڑے زیادہ ہیں. اس قسم کی بھی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ B17 کا جو B بلاک ہے سب سے چونکہ پرانا بلاک ہے، اور یہاں پر ڈیولپمنٹ بھی سب سے زیادہ ہے، اور یہاں پر تقریباً 60-70% ڈیولپ ایریاز ہیں. یہاں پر پراپر یہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں. جو B بلاک کے مین جو مرکز ہیں وہ تقریباً 90% آباد مرکز ہیں، وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں. اس کی وجہ سے چونکہ B بلاک کا ریٹ اور A بلاک کا ریٹ کمپیریٹیولی جو آگے چلے جاتے ہیں بلاکس تو ان میں ہائی ہیں. یہ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ چلے جائیں، جو شروع کے بلاک ہوں گے آبویس سی بات ہے اگر وہ زیادہ ڈیولپ ہوں گے تو ان کے ریٹس زیادہ ہوں گے کمپیریٹیولی. آپ آگے جو بلاکس ہیں ان میں چلے جائیں تو اسی طرح سیم B17 میں بھی ایسا ہی ہے، شروع کے بلاکس مہنگے ہیں کمپیریٹیولی جو اگلے بلاکس ہیں. اس میں یہ ڈفرینس کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ کا یہ ایریا CDA زون میں ہے تو اس کے ریٹس زیادہ ہیں اور اگلا ایریا RDA زون میں ہے تو اس کے ریٹس کم ہیں. تو انویسٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ CDA زون یا B17 کے RDA زون کو دیکھ کر کبھی بھی یہ سوچ کر انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے کبھی بھی نہ ہٹیں، کیونکہ فیسیلیٹیٹ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیم طریقے سے کیا جاتا ہے. ہر بلاک کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ پچھلا بلاک ہے، اور ہر بلاک کی ڈیولپمنٹ زبردست ڈیولپمنٹ ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے ہر بلاک اچھا ہے، اور جو باقی جو ایمنیٹیز ہیں، باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ تمام پورے B17 میں سیم ہیں. باقی ریٹس کی اگر بات کر لیں تو اوورال اگر بریکٹ دیکھ لیں، اگر B17 میں آپ انٹرسٹڈ ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بریکٹ ہے کہ 5 مرلہ جو پلاٹ ہے. اوورال جو B17 کی بریکٹ ہے اس کی بات کروں گا میں آپ کو، کیونکہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم جا نہیں سکتے. اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں ریٹ جاننے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ اچھے اور بیسٹ ریٹس آپ کو آفر کیے جائیں گے ہمارے تھرو اور ہماری ٹیم کے تھرو انشاءاللہ. تو اوورال جو بریکٹ ہے A سے لے کر G بلاک تک B17 کے، اگر آپ 5 مرلہ ریزیڈنشل سب سے منیمم سائز جو ہے اس کے ریٹ کی بات کریں تو تقریباً آپ کو 50 لاکھ سے اچھا پلاٹ جو ہے 50 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ کی بریکٹ تک یہ ملے گا آپ کو. یہ اوورال بریکٹ ہے A بلاک سے لے کر G بلاک کے تک، اور ہر بلاک کی چونکہ اپنی ایک لوکیشن ہوتی ہے، ہر بلاک کی لوکیشن کی بھی اپنی ایک بریکٹ ہے. تو یہ ایک اوورال بریکٹ ہے جس میں آپ کو 5 مرلہ پلاٹ ملے گا. اسی طرح 8 مرلہ پلاٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً آپ کو 60 لاکھ سے لے کر 95 لاکھ کی بریکٹ تک ملے گا. 10 مرلہ پلاٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً 75 لاکھ سے لے کر 50 کی بریکٹ تک ملے گا. اس کے علاوہ کنال کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً 5-10 سے لے کر تقریباً 3.5 کروڑ کی بریکٹ تک ملے گا، اور یہ پوری A سے لے کر G بلاک کی بریکٹ ہے. باقی جو سائزز ہیں ان کے ریٹس کے لیے اور باقی ڈیٹیل میں ریٹ جاننے کے لیے، ہر بلاک کا چونکہ اپنا ریٹ ہے، ہر بلاک کے اندر لوکیشن کا اپنا ریٹ ہے، اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے. باقی جو CDA RDA کی کنفیوژن ہے وہ میرے خیال میں کافی حد تک دور ہو گئی ہوگی. اگر مزید اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ معلومات لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہترین سروسز پرووائڈ کی جائیں گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.